بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر صابر ملک اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، تقریباً 6 ہفتے گزر چکے ہیں. پوری دنیا کی نظریں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے اوپر ہیں. تمام دنیا کے اعصاب شل ہو چکے ہیں. تمام دنیا کی معاشی حالت بگڑتی نظر آتی ہے. تمام دنیا اس تذبذب کا شکار نظر آتی ہے کہ آخر اس جنگ کا انجام کیا ہوگا. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس تمام حالات کے باوجود ایک ملک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی اپنی رحمت میں رکھا اور اس جنگ سے بھی اس ملک کو کچھ فائدے ہوئے، اور وہ ملک ہے پاکستان. ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے اس جنگ میں سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر اور اچھا رہنما وہ ہوتا ہے جو مشکل میں سے اپنے لیے اپرچونٹی پیدا کرے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مشکل ٹائم میں یقیناً ایک سخت وقت تھا، یقیناً یہ ایک سخت ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے اندر پاکستان کی لیڈرشپ نے جس طرح سے اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے فوائد حاصل کیے ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اگر ہم ان کے اوپر روشنی ڈالیں تو سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ پاکستان اس جنگ میں مین فریقین جو ہیں ان کے علاوہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بھی ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں شیعہ مسلک کے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قابل قدر ساتھی ہیں، اور اس ملک کی ایک بنیادی اساس میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو جب ایران کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھائی، ہمارے وہ اہل تشیع بھائی، یقیناً اس کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ان حالات میں جہاں پر امریکہ، سعودی عرب، ایران اس ٹائپ کی حکومتیں تھیں، ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنا، یہ پاکستان کی سب سے پہلی کامیابی ہے. پاکستان نے کمال مہارت سے اپنے آپ کو نہ صرف امریکہ کے پریشر سے، سعودی عرب کے پریشر سے اور ایران کی طرف سے غیر جانبدار رکھا، بلکہ پاکستان ایک سٹرونگ میڈیٹر کے طور پر ابھرا. اور یقیناً یہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ جس نے پاکستان کا امیج بدل کے رکھ دیا ہے، جس نے پاکستان کا کانسیپٹ بدل کے رکھ دیا ہے، جس نے پاکستان کا ایک جو امپریشن تھا پوری دنیا میں اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے تھے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اور پاکستان کے اندر بم دھماکے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر تباہی ہے، پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ہماری لیڈرشپ نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک کے طور پر اور ایک سٹرونگ اور قابل بھروسہ میڈیٹر کے طور پر منوایا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میڈیشن کر رہا ہے دنیا کی نمبر 1 سپر پاور اور ایران کے درمیان. تو یقیناً یہ ایک ایسا فائدہ ہے، یہ ایک ایسا اللہ کی رحمت ہے کہ جس کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے اندرونی حالات خراب نہیں ہوئے، ہمیں جنگ میں کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بننا پڑا، بلکہ ہم ایک ایسے ملک کے طور پر ابھرے ہیں کہ جس کی بات باقی دنیا کے ملک سن رہے ہیں، اور جنگ کے اندر شامل تمام فریقین بھی اس بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہماری دعوت کے اوپر اسلام آباد بھی آئے اور یقیناً دوبارہ بھی آئیں گے. اور دوبارہ اگر فرض کریں یہ مذاکرات پاکستان میں نہیں بھی ہوتے، اب یہ مذاکرات ترکیہ میں ہوں، قطر میں ہوں، جنیوا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو رول پاکستان کا ہی لیڈنگ رہے گا. پاکستان ہی میڈیٹر رہے گا ان مذاکرات کے لیے اور ان پیس ڈائلاگس کے لیے. اس کے بعد اس جنگ سے پاکستان کو جو دوسرا فائدہ ہوا ہے وہ ہے کہ پاکستان کا امپریشن ہمارے ایک ہمسایہ ملک نے دوسری منفی قوتوں کے ساتھ مل کر ایک دہشت گرد ملک کا بنایا ہوا تھا. ہمیں گرے لسٹوں میں رکھا جاتا تھا، ہمیں آبزرو کیا جاتا تھا کہ یہاں سے دہشت گردی تو نہیں ہوتی. ہم ہر فورم پر اپنی صفائی دینے میں مصروف رہتے تھے کہ ہمارا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن نہ ہماری بات سنی جاتی تھی، نہ اس کو وزن دیا جاتا تھا. تو ان 6 ہفتوں کی جنگ میں پاکستان کی قیادت نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے
جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو دنیا میں ابھارا ہے تو ہم ایک دہشت زدہ یا دہشت گرد ملک سے نکل کر ایک لیڈنگ اور ایک دنیا کے رہنما ملک کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا فائدہ ہے کہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے دنیا کے کئی ملک اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور تب بھی ان کو یہ اسٹرانگ اور پازیٹیو امیج نہیں ملتا جو پاکستان نے حاصل کیا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ جو پاکستان کو اس جنگ کے دوران ہوا ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی حالت۔ پاکستان کی معاشی حالت جو وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں جو اکانومی کے اوپر ایک فال آیا ہے، جو افیکٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود سب سے کم افیکٹ پاکستان ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام تک اس جنگ کے جو اثرات تھے وہ سب سے کم تعداد میں پہنچے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان ایک ایسا ملک بن کے ابھرا ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ہماری گہرے سمندروں کی بندرگاہ گوادر وہ دنیا کی نظر میں آئی ہے۔ دنیا کے جہازوں کا رخ، دنیا کے تجارتی بیڑوں کا رخ اب گوادر کی طرف ہوتا نظر آتا ہے، جس سے یقیناً اس ملک کے اندر روزگار کے موقع بھی پیدا ہوں گے اور خوشحالی بھی انشاءاللہ آئے گی۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ یہ مذاکرات جن کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، جن کو پاکستان لے کے چلا ہے، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ یقیناً یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اب انشاءاللہ جنگ نہیں ہوگی، مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور مذاکرات جس بات پہ آ کے اڑ چکے ہیں وہ ہے اٹامک ایسٹس۔ تو جب بات اٹامک ایسٹس کی ہوگی، نہ اس کے اوپر ایران لچک دکھانے کو تیار ہے، جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ایران اس سٹیج پہ اپنے ایٹمی حق سے دستبردار ہوتا ہے تو یقیناً اسے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح اگر امریکہ یہ ایشورٹی لیے بغیر جنگ کو ختم کرتا ہے تو اسے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا، اور پاکستان کو شاید اپنے ساتھ ایک اور طاقتور ملک شامل کرنا پڑے گا۔ طاقتور ملک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طاقتور ملک شامل ہوگا تو جو دونوں طرف سے یقین دہانیاں کرانی ہیں، جو دونوں طرف سے ضمانتیں دی جانی ہیں، جو دونوں طرف سے ایشورٹیز دی جانی ہیں، اس کے لیے پاکستان کو اپنے ساتھ ایک طاقتور ملک کو لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ طاقتور ملک چائنا بھی ہو سکتا ہے، وہ یورپی یونین بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور دنیا کا طاقتور پلیئر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی امکان ہے کہ شاید چائنا اب اس امن مذاکرات کے اندر شامل ہوگا، چاہے وہ کھل کے سامنے آئے، چاہے وہ اشورٹیز دینے کے لیے، چاہے وہ کھل کے سامنے آئے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے کام کرے، لیکن پاکستان کو اپنی کمال مہارت سے، اور جس مہارت سے پاکستان نے ابھی تک اس جنگ میں اپنا رول پلے کیا ہے، اسی طرح اگر پاکستان اپنے ساتھ ایک اور سٹرونگ پلیئر کو شامل کر لیتا ہے تو یقیناً یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔